Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے 24ویں پارے کی بات چیت شروع کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کے قبضہ تصرف میں تمام کائنات کی چیز ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف کے اندر موجود نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، تو اس کے اختیار سے باہر ہو ایسی کوئی بھی چیز کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تصرف کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمہیں نیند میں موت دیتا ہے اور بغیر نیند کے بھی موت دیتا ہے۔ یعنی نیند بھی ایک طرح کی موت ہی ہے کہ انسان کے جسم سے گویا کہ روح نکل جاتی ہے اور پھر دوبارہ روح واپس آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بالکلیہ موت دیتا ہے تو روح چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ واپس نہیں آتی ہے۔ تو اس کے اندر انسانوں کے لیے دو طرح کی ہدایتیں ہیں، دو طرح کی نصیحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ روح تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو تم زندہ رہو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو زندگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ موت دے دیتا ہے اور انسان مر جاتا ہے، گویا کہ نیند میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندگی واپس کرتا ہے، دوبارہ روح واپس کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تمہیں زندگی دے رکھا ہے، اور تمہارے مرنے کے بعد روح جسم سے نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے بندوں کو دلاسا دیا ہے کہ اے میرے بندو، تم میں سے جن لوگوں نے بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، یعنی میری نافرمانی کر لی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے اللہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتا ہے، اپنے لیے نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے بھی اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، میرے ساتھ شرک کر لیا، میری نافرمانی کر لی، اور پھر اسے سمجھ آ گئی اور وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور سچے دل سے توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اصل میں یہ آیت ایک پس منظر میں نازل ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو جو دعوت دی، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے، کفار مکہ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ جس دین کی دعوت دیتے ہیں ہم اگر وہ تسلیم بھی کر لیں، ہم اگر وہ مان بھی لیں، لیکن اس سے ہمارا مسئلہ حل تو نہیں ہو جاتا۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی، اگر ہم لوگ ایمان قبول بھی کر لیں، مسلمان ہو بھی جائیں، لیکن پہلے جو ہم نے چوری کر رکھی ہے، قتل کر رکھے ہیں، زنا کر رکھا، لوگوں کا حرام مال ہڑپ کر کے کھا رکھا، شرابیں پی رکھی، بدماشیاں کر رکھی ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو کوئی راستہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آدمی سچے دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت پر جم جائے، ایمان لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت اتنی ہولناک ہوگی کہ جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا اور آسمان اور زمینوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں بے ہوش ہو جائیں گی، ساری چیزیں، الا من شاء اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے کہ وہ بے ہوش نہ ہو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو اس سے محفوظ رکھیں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، جو زندہ انسان ہے وہ سب کے سب مر جائیں گے، اور جتنی روحیں ہیں وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی، ان کو بھی اپنا شعور باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کی ہولناکی آپ پہلے سن چکے ہیں دوسرے تفسیروں کے اندر، دوسرے ایپیسوڈز کے اندر، کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو لوگ ایسے دیوانے ہو جائیں گے، ایسے پریشان ہو جائیں گے کہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ ماں جو اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو اٹھائے پھر رہی ہوگی، وہ اپنے بچے کو ڈال دے گی، دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو نیچے ڈال دے گی، اس کا ہوش نہیں رہے گا، خیال نہیں رہے گا،
ہر آدمی بیتاب ہو جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں گھوم رہے ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے کی حالت نہیں ہوگی، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور اس کی پکڑ اتنی سخت ہوگی، ایسی ہولناکی اور ایسی ہیبت ہوگی کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے کہ جب قیامت کی یہ ہولناکی ہے، جو گویا کہ ابھی عذاب شروع نہیں ہوا، تو یہ ہولناکی ہے، تو آگے جہنم کا کیا معاملہ ہوگا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، کہ جب کافر لوگ جہنم کی طرف ہکا کر لائے جائیں گے، اور لانے کے بعد پھر ان کے سامنے جب جہنم ہوگی تو جہنم کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے اور ان کو ڈالا جائے گا اس کے اندر۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کو بتا کر جہنم کی طرف جس اشارہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو قیامت کی ہولناکی جو اصل عذاب نہیں ہے، اس کی جب ایسی ہوگی کہ انسان بہت بری حالت میں ہوگا، تو پھر جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ اس لیے اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک راستہ، وہ راستہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جائے۔ اور اسی آیت کے نیچے ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کی طرف آ جاتا ہے، اسے ایک مان لیتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار لیتا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہے یہ جنت کی طرف لائے جائیں گے، جنت کی طرف بلائے جائیں گے، اور ان کے لیے گیٹ نہیں کھولا جائے گا، ان کے لیے جنت کا دروازہ پہلے ہی سے کھلا ہوا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آ جاؤ اللہ کی جنت کے اندر۔ آگے سورۃ المؤمن شروع ہو رہی ہے، اور اس کے اندر چونکہ ایک بندہ مومن کا تذکرہ ہے، اس لیے اسی مناسبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام شاید مومن رکھا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوبۃ شدید العقاب ذی الطول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ غالب ہے، علم والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی اتنی صفات کا بھی فائدہ نہ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاقتور ہونے کو تسلیم نہ کرے، غالب ہونے کو تسلیم نہ کرے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو تسلیم نہ کرے، اگر اس کے گناہوں کے معاف کرنے والا ہونے کے باوجود اس سے گناہوں کی معافی نہ مانگے، اگر اسے توبہ قبول کرنے والا ہونے کے باوجود اس کے سامنے کوئی توبہ نہ کرے، تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شدید العذاب بھی ہے، سخت قسم کا عذاب دینے والا، شدید العقاب، سخت قسم کا بدلہ لینے والا ہے، ذی الطول، طاقتور ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ غفران کہتے ہیں، غفرہ یغفر کے معنی آتے ہیں چھپا لینا، غفرہ کے معنی آتے ہیں چھپا لینا۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو جب اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگتا ہے تو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے غافر الذنب کا لفظ استعمال کیا، گناہوں کو چھپا لینے والا، یعنی گنہگاروں کو چھپا لینے والا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی اس حسرت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے، تو یہ لوگ کہیں گے قالو ربنا، اے پروردگار عالم، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، ہمیں آپ نے 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی، تو ہم اب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیجیے۔ 2 مرتبہ زندگی اور 2 مرتبہ موت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہم پیدا ہونے سے پہلے مرے ہوئے تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، آپ نے ہمیں زندگی دی، اور زندگی دینے کے بعد پھر دوبارہ موت دی۔ تو ایک تو ہم پہلے نہیں تھے، تو ایک موت کی حالت تھی، اور پھر ہم ہونے کے بعد، انہیں دنیا میں آنے کے بعد پھر ہمیں آپ نے موت دی، تو یہ 2 موت ہوئی۔ اور زندگی کا مطلب کہ ہم پہلے نہیں تھے، آپ نے ہمیں زندگی دنیا میں ہم آئے اور دنیا میں ہم نے زندگی گزاری، اور پھر ہمیں آپ نے موت دی، موت دینے کے بعد اب پھر آپ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا ہے، تو 2 زندگی دی آپ نے، ہمیں 2 موت دی ہے۔ پروردگار عالم ایک زندگی اور دے دیجئے تاکہ ہم جا کر آپ کے حکموں کے مطابق عمل کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا کی زندگی ایک مرتبہ ہے، اور وہ موقع تمہیں دیا گیا، تم نے تسلیم نہیں کیا، اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس اپنے کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، لیکن ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو بلایا
اسلام کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، عبادت کی طرف۔ تو ان میں سے جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے تو فرعونیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو لوگ بھی ان کی بات مانتے ہیں ان سب کو قتل کر دو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کے قوم کے ہی لوگ ان کو مان رہے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ ان کو مان رہے ہیں، تو طریقہ یہ اختیار کرو کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی مرد پیدا ہوں سب کو قتل کر دو، اور جو عورتیں پیدا ہو اس کو غلام بنا کر، باندی بنا کر رکھو تاکہ ہمارے کام کر سکے۔ پھر ان لوگوں میں ایک بات یہ بھی آئی کہ بھئی سارے مرد مر جائیں گے، تو ایسا کرو ایک سال جو بچہ پیدا ہو اس کو چھوڑ دو، دوسرے سال جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ یہ اس طرح کے طریقے فرعونیوں نے اختیار کیے۔ ہر زمانے میں ظالم طاقت کے بلبوتے پہ حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہوا آیا ہے، اور آج بھی ہمارے ملک کے کچھ فرقہ پرست ظالم لوگ یہ مصنوعی طاقت یا وقتی طاقت کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ حق کی آواز کو دبا دیں، انصاف کی آواز کو دبا دیں، لیکن یہ دنیا کی سچائی رہی ہے کہ حق کی آواز بہرحال ابھر کر اوپر آئی ہے۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچا ہے اور پہنچے گا، اور انشاءاللہ ہماری آنکھیں بھی دیکھیں گی کہ ظالم اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اور حق کا بول بالا ہو رہا ہے، انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے، سچائی کا بول بالا ہو رہا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تو فرعون کے گروپ میں سے ہی، فرعون کے ماننے والوں میں سے ہی، ان کے خاندان والوں میں سے ہی، ان کے قبیلے والوں میں سے ہی ایک آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہماری قوم اور یہ جو فرعون ہے یہ اس طرح کا فیصلہ کر رہا ہے، تو اس نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور سمجھاتے ہوئے انہیں کہا کہ دیکھو، صرف تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو، یا ان لوگوں کو جو اس آدمی کو مانتا ہے صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے؟ اور پھر فرعون نے یہ بھی مشورہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس پر وہ آدمی اور مزید بول پڑا کہ بھائی تم ایک آدمی کو صرف اس لیے اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دیکھو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو تم اس کی مخالفت کرنے کے الزام سے بچ جاؤ گے، اس کے وبال سے بچ جاؤ گے، اس لیے کہ حق کی مخالفت کرنا، سچ کی مخالفت کرنا یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو تم اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، کیونکہ اگر وہ سچ کی دعوت دے رہا ہے اور تم اس کی مخالفت کرو گے تو تم پکڑے جاؤ گے، اور اگر وہ جھوٹ کی دعوت دے رہا ہے، غلط دعوت دے رہا ہے، تو اس کے جھوٹ کا وبال خود اس کی جانوں پر ہوگا، لہذا اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ خود فرعونیوں میں سے ایک اہل ایمان نے کہا یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، کیا تقتلون رجلا، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو ان یقول ربی اللہ، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے وہ دلیلیں لے کر آیا ہے، نشانیاں لے کر آیا ہے، اس کے بعد بھی تم اسے قتل کر دینا چاہتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو نبیوں کو پریشان کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اہل ایمان کو اگر کوئی پریشان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسَلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم رسولوں کی اور رسولوں کے ماننے والوں کی مدد اس دنیا میں بھی لازمی طور پر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول یا رسول کے ماننے والے رسول کے پیغام پر، اس کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر رہے ہوں اور دشمن انہیں ستانے لگے، ظالم انہیں پریشان کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں تھوڑی دیر، تھوڑی آزمائش یہ ہو سکتی ہے، لیکن اہل ایمان اگر واقعی ایمان پر جمے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ، ہم لازمی طور پر مدد کرتے ہیں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور آخرت میں تو خصوصی مدد کا وعدہ ہے ہی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے سکون کی چیز بنائی ہے۔ سکون کی چیز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ رات میں تم سوتے ہو، ریچارج ہو جاتے ہو، فریش ہو جاتے ہو، اور رات کا سونا تمہارے لیے یہ بہت ہی سکون کی چیز ہے۔
आप देख लीजिए तजर्बा करके कि आदमी पूरा दिन सोता रहे, लेकिन अगर रात में न सोए तो उसके अंदर वो थकावट बाकी रहती है, नशात, और उसके अंदर वो खुशगवारी पैदा नहीं हो पाती मिजाज के अंदर, जो रात में सोने से पैदा होती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रात को सोने की चीज़ बनाई है। इसलिए रात में ज़्यादा देर तक बिला ज़रूरत जागना ये शरीयत के अंदर नापसंदीदा है। इंसान को चाहिए कि अगर काम ना हो तो इशा के बाद फ़ौरन सो जाए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी एक बात कहलवाई है। चूँकि ये कुफ़ार मक्का घड़ी घड़ी, लम्हे लम्हे को, हर आए दिन, हर दूसरे दिन एक नए मुजज़े का मुतालबा कर देते थे, एक नई फरमाइश कर देते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नबी और रसूल जो होते हैं ये मुख्तार कुल नहीं होते, हर चीज़ का इन्हें इख्तियार नहीं होता कि ये अपनी तरफ से कोई निशानी और कोई मुजज़ा लेकर आ जाए, नहीं, बल्कि नबी का मामला ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह तबारक व तआला जब चाहें इनकी नबूवत की तस्दीक के लिए इनके हाथों पर मुजज़ा ज़ाहिर कर देते हैं। उसका तज़किरा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वमा कान लिरसूलिन अय्यातिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि किसी भी रसूल के लिए ये बात मुमकिन नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई निशानी ले आए, इल्ला बिइज़्निल्लाह। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है अल्लाह ताला उनके हाथ पर कोई न कोई निशानी नाजिल फरमा देता है। आगे सूरह हामीम सजदा शुरू हो रही है। इसके अंदर कुफ़ार कुरैश के एक पेशकश का तज़किरा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते थे तो अबुल वलीद अतबा बिन रबीआ काफिरों की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके कहने लगा कि भाई आप हमारे खुदाओं को क्यों बुरा कहते हैं, आप हमारे खुदाओं को बुरा ना कहें, बल्कि आप ये काम करें कि अगर आप मक्के की सरदारी चाहते हैं तो हम सरदारी देने के लिए तैयार हैं, सब सारे सरदार आपको सरदार एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको अगर सबसे बड़ा मालदार बनना है तो हम कहें, आप कहें तो हम पैसा इकट्ठा करते हैं, वो भी हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। आप किसी खूबसूरत खातून से निकाह करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, आप कहें हम वो भी कराने को तैयार हैं। या आपकी अगर तबीयत ख़राब हो, आपको ऐसा महसूस होता हो कि आपको जिन्नात वगैरह परेशान कर रहा है, तो हम आपका इलाज कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे खुदाओं को बुरा कहना छोड़ दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामीम सजदा की आयत तिलावत फरमाई उसके सामने, अतबा बिन रबीआ के सामने। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर पहुँचे, फ़इन आरज़ू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़ा मिस्ल साइक़ति आदिम व समूद, कि अगर ये लोग अल्लाह की बात न माने, अल्लाह के कुरान को तस्लीम न करें, आपको रसूल न माने, एक खुदा को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करते रहें, फ़इन आरज़ू, आपके इस दावत से जो आप देते हैं, तौहीद की दावत, रिसालत की दावत, इससे अगर ये लोग इनकार करते हैं, फ़कुल, तो इनसे कहिए कि मेरा काम यह है कि मैं तुम्हें डराता हूँ ऐसी कड़क से, ऐसी बिजली से जो कौम आद और कौम समूद को तबाह कर चुकी है। यानी इससे पहले जिन कौमों ने अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं मानी, तौहीद की दावत को तस्लीम नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर बिजली भेजी, कड़क भेजी, और ये सारे के सारे जो ताकतवर लोग थे हलाक हो गए। तो मैं तुम्हें ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस आयत पर पहुँचे तो अतबा बिन रबीआ खौफ के मारे काँपने लगे और उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह पर हाथ रख दिया, कहा मोहम्मद बस, आगे ना कहो, तुम्हें हमारे रिश्तेदारी का वास्ता है, आगे कुछ भी ना कहो। और फिर वहाँ से उठा और उठकर अपने लोगों में आया और अपने लोगों से कहने लगा कि देखो मोहम्मद को उसके हालत पर छोड़ दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद को उसकी हालत पर छोड़ दो। मैं जो उससे सुनकर आया हूँ ये कैफियत किसी और आदमी के बात में नहीं है, ये न मजनून है, न शायर है, न कुछ और है। ये तो एक अजीब ही चीज़ बताता है, ये एक अजीब ही चीज़ सुनाता है, इसलिए इसको इसकी हालत पर छोड़ दो। ये अगर गालिब आ गया तो तुम गालिब आ जाओगे, और अगर ये झूठ बोलता है तो इसका वबाल इसके ऊपर होगा, इसको छोड़ दो। लेकिन चूंकि मुशरिकीन ज़िद पर अड़े हुए थे तो वो लोग कहते थे कि नहीं, हमारे दिलों पे पर्दे चढ़े हुए हैं। कालू, उन लोगों ने कहा, कुलूबुना फी अकिन्ना, हमारे दिलों पर पर्दे हैं, हमारे दिल पर्दों के अंदर है, और हमारे कानों के अंदर डाट फंसा हुआ है, और हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं।
تو اس طرح کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مقابلے میں ان لوگوں نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں تو اندھے نہیں ہیں، لیکن ہدایت کے لیے یہ واقعی اندھے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفاروں کو دھمکی دیتے ہوئے، ان کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس طریقے سے عاد نے تکبر کیا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جیسا کہ قوم عاد جو دنیا میں سب سے طاقتور قوم تھی، اس نے حق کے مقابلے میں، سچائی اور توحید کے مقابلے میں جس طریقے سے تکبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا، ایسے ہی اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے ہو اور اس پر اڑے ہوئے رہو گے تو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا اور تم بچ نہیں سکو گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے قول کی تردید کرتا ہے۔ یہ کفار وغیرہ اکیلے میں جب کوئی گناہ کرتے تھے، کوئی غلط کام کرتے تھے، تو یہ آپس میں کہتے تھے کہ بھئی، دل میں کہتے تھے کہ ہم نے تو جو کیا ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں میرے علاوہ۔ تو جب دیکھا ہی نہیں تو کسی کو پتہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیسے جانے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اس کی جو آنکھیں ہیں، اس کے جو کان ہیں، اس کی جو چمڑی ہے، یہ کل قیامت میں ان کے کیے ہوئے کی گواہی دے گی، ان کے کرتوتوں کی گواہی دے گی۔ آگے اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پر ایسا جم جاتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کے علاوہ کسی کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ہم اس پر سکینت طاری کرنے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے اہل ایمان کے ساتھ کہ اگر وہ اللہ کی عبادت اور اس کی توحید پر مضبوطی کے ساتھ جم جائے تو مشکل حالات میں بھی ان کو گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس کے دل جوئی کے لیے اور اس کی دل جمی کے لیے اور اس کی استقامت کے لیے نازل فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ جو قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کے معنی یہ ہر اعتبار سے پاک ہے دوسروں کی ملاوٹ سے، یعنی اس کے الفاظ کے اندر بھی کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا اور اس کے معنی کے اندر بھی کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ کوئی ملاوٹ کرنے کی کوشش ہمیشہ ہوتی رہے گی، لیکن اہل حق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت ہمیشہ کرتا رہا ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ دوسری جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اس لیے آئیے ہم یہ وعدہ کریں کہ پوری زندگی میں قرآن کریم کو ہم اپنا رول ماڈل مان کر، ہم اپنے لیے لا آف لائف مان کر قرآن کریم کے ایک ایک حکم پر عمل کریں گے، تاکہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہو اور آخرت میں بھی ہم اللہ کی رضا اور اس کے انعام کے مستحق بن سکیں۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.